آئیے سورہ بقرہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 112 پر مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو الحمدللہ سے شروع فرمایا، جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ بچے بھی جانتے ہیں اور ہر شخص سنتے ہی اس کے سمجھنے اور جاننے میں کچھ تامل نہیں کرتا، لیکن سورہ بقرہ کو الف لام میم سے شروع فرمایا، جس کے معنی میں عام لوگ تو کیا، بڑے بڑے علماء اور اولیاء بھی حیران ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض اعتبار سے سخت مشکل۔ اس کے بعض ظاہری معنی تو اس قدر آسان ہے کہ سن کر ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور بعض اسرار و رموز اس قدر دشوار ہیں کہ جس کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ہوتی۔ لہذا سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی، جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے اور کہہ اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے مالک تجھے پاکی ہے، ہمارے پاس کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ الف لام میم کے معنی کیا ہیں؟ علامہ بیضاوی تفسیر بیضاوی جلد اول صفحہ نمبر 178 پر لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار، رموز اور راز ہیں، یعنی ان کے معنی صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی مفہوم کو علامہ آلوسی نے روح المعانی جلد اول صفحہ نمبر 100 پر بیان کیا، اور علامہ ملا جیون علیہ رحمہ نے نور الانوار صفحہ نمبر 93 پر، اور علامہ قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظہری جلد اول صفحہ نمبر 14 پر لکھا ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی الف، لام اور میم یہ الگ الگ حروف ہیں۔ الف سے کیا مراد ہے، لام کا اشارہ کس طرف ہے، میم کا اشارہ کس طرف ہے، یہ ایک راز ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عاقل، منصف، عقل مند، انصاف کرنے والے کو اس کے اللہ کی کتاب
اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہے، تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں، یعنی اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ جس طرح اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے جس کا دل سیاہ ہو اور جو دشمن ہو، اس کے شک اور انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ آگے ارشاد فرمایا فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں اگرچہ قرآن پاک کی ہدایت ہر ناظر، ہر پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ھدی للناس، لیکن چونکہ انتفاع اس سے اہل تقوی کو ہوتا ہے، یعنی چونکہ فائدہ اس سے متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے ھدی للمتقین ارشاد ہوا، یعنی یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے کہتے ہیں بارش سبزے کے لیے ہے، یعنی منتفع اس سے سبزہ ہوتا ہے، بارش سے فائدہ سبزہ اٹھاتا ہے۔ اگرچہ بارش برستی ہے ہر قسم کی زمین پر، چاہے وہ بنجر ہو، چاہے وہ سرسب و شاداب ہو۔ یہاں پہ قرآن مجید فقان حمید نے متقی لوگوں کی شان و عظمت کو بیان فرمایا کہ فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں پرہیزگاروں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کے بارے میں تفسیر کبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 268 پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، آپ لکھتے ہیں وَعْلَمْ، تو جان لے، ان مقام التقوی مقام شریف، بے شک تقوی کا مقام بڑا عظمت والا مقام ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 128۔ وقال، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ معزز، عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی، پرہیزگار ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو یہ چاہتا ہو کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ ومن احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، اور جو یہ چاہتا ہو کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ ومن احب ان یکون اغنی الناس، اور جو یہ چاہتا ہو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے، فلیکن بما فی ید اللہ اوثق مما فی یدہ،
تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ بھروسہ ان نعمتوں پر کرے جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی کرم نوازیوں پر وہ زیادہ اعتماد کرنے والا ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقال علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا التقوی ترک الاصرار علی المعصیت، تقوی گناہ پر اصرار کو چھوڑ دینا ہے، یعنی گناہ پر انسان ضد نہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے۔ وترک الاغترار بالطاعت، اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ عبادت پر وہ غرور نہ کرے۔ وقال ابراہیم بن ادم، حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مخلوق تیری زبان میں کوئی عیب نہ پائے، یعنی تیری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جسے لوگ برا سمجھیں۔ وَلِلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ فرشتے تیرے کاموں میں کوئی عیب نہ دیکھیں۔ وَلَا مَلِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باطن میں، تیرے دل میں کوئی عیب نہ پائے۔ وقال الوافدی، حضرت وافدی علیہ رحمہ نے فرمایا التقوی ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح تو اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے سجاتا ہے، ایسے اپنے باطن کو اللہ کے لیے مزین کر۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے التقوی اللہ یراک مولاک حیث نہاک، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تجھے تیرا مولا وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یعنی جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے تو وہ کام نہ کر، اس کا نام تقوی ہے۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ، متقی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے۔ وَنَبَذَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا، اور دنیا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاصَ وَالْوَفَاءَ، اور اپنے نفس کو اخلاص اور وفاداری کے زیور سے مزین کرتا ہے۔ وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَاءَ، حرام اور گناہ سے وہ بچتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّقِي فَضِيلَةٌ إِلَّا مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُدًى لِلْمُتَّقِينَ كَفَاهُ، اگر متقی کے لیے اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف اللہ کا یہ فرمان ہدی للمتقین ہی اس کے لیے کافی تھا۔ لأنه تعالى بين أن القرآن هدى للناس في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ثم قال ہا ہنا فی القرآن فیہ ہدی للمتقین، پھر یہاں پر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ فہذا يدل على ان المتقین ہم کل الناس فمن لا يكون متقیا كأنه ليس بإنسان، تو اس سے یہ پتہ چلا
کہ متقی ہی انسان ہے اور جو متقی نہیں گویا کہ وہ انسان ہی نہیں۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے جو تفسیر کبیر میں لکھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقام پر تقوی کا حکم دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ تغابن میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی اللہ تمہیں وہ قوت دے گا کہ جس سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری خطائیں مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی تقوی کے بے شمار فضائل ہیں۔ امام بیہقی شعب الایمان چوتھی جلد صفحہ نمبر 242 میں حدیث نمبر 4942 میں لکھتے ہیں، اور مشکات شریف حدیث نمبر 4866، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فذکر الحدیث بطولہ الی ان قال قلت، پھر آپ نے پوری روایت بیان فرمائی اور تفصیل سے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میری حضور سے کیا گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں، قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، فإنہ ازین لامرک کلہ، یہ اللہ سے ڈرنا اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ تیرے تمام معاملات کو یہ مزین کر دے گا، خوبصورت کر دے گا، اور یہ سب سے زیادہ مزین کرنے والا ہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا، رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، تو لازم پکڑ لے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو۔ فإنہ ذکر لک فی السماء، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ تیرے لیے آسمان میں چرچے کا باعث ہے، تیرا چرچا آسمانوں میں ہوگا۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تیرے لیے نور ہے۔ قُلْتُ زِدْنِی، میں نے عرض کیا، رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ قال علیک بطول الصمت، آپ نے فرمایا تو طویل خاموشی کو اختیار کر۔ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کو بھگانے والی ہے۔ وَأَعْوَنُ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ، اور دینی کاموں میں تیری مددگار ہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا، رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ قال، آپ نے فرمایا، ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسنے سے تو بچ۔ فإنہ یمیت القلب، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ،
اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ قال قل الحق وان کان مرا، آپ نے فرمایا حق بات کہے اگرچہ کڑوی ہو۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین کے معاملات میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے کوئی خوف نہ کر۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ قال لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں لوگوں سے وہ بات منع کرے جو تم اپنے نفس میں جانتے ہو، یعنی لوگوں کو ان عیوب پر ملامت نہ کرو جو خود تم میں موجود ہیں۔ یہاں ملامت کرنے سے منع کیا گیا، ہاں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا ذکر فرمایا اور فرمایا تقوی تیرے سارے معاملات کو سب سے زیادہ مزین کرنے والا ہے۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 317 حدیث نمبر 2564، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے۔ ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ جانے۔ ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہ کرے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ ویشیر الی صدری 3 مرات، آپ نے 3 دفعہ فرمایا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا سمجھے۔ سنن دارمی دوسری جلد صفحہ نمبر 212 پر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا۔ دارمی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 213 پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ پھر آپ نے سورہ طلاق آیت نمبر 2 کے آخری حصے کی تلاوت فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل 5ویں جلد صفحہ نمبر 411 پر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سنو
किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, न अजमी को अरबी पर फजीलत है, न गोरे को काले पर फजीलत है, न काले को गोरे पर फजीलत है, मगर फजीलत सिर्फ तक़वा और परहेजगारी से है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 235 पर है। हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शायद इस साल के बाद ए मुआज़ तुम मुझसे मुलाकात नहीं करोगे। हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक के सदमे में रोने लगे। इस हदीस का ताल्लुक उस वाक़े से है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ रवाना फरमाया और मदीने शरीफ से बाहर तक आप तशरीफ़ लाए इन्हें छोड़ने के लिए, और उस वक्त आपने ये फरमाया तो हज़रत मुआज़ हुजूर के फिराक के सदमे में रोने लगे। फिर हदीस पाक में है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, मेरे सबसे ज़्यादा करीब मुत्तकी होंगे, खा वो कोई हो और कहीं हो। सुभान अल्लाह, तक़वा और परहेज़गारी की कितनी फजीलत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुत्तकी हो, कोई भी हो, अगर वो तक़वे के ज़ेवर से मुज़य्यन है तो वो दूर होने के बावजूद भी सरकार के सबसे ज़्यादा करीब है। अल्लामा कुर्तुबी अपनी तफसीर अल जामे लि अहकामिल कुरान पहले जिल्द सफ़ा नंबर 162 पर लिखते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब से तक़वे के मुताल्लिक़ सवाल किया। उन्होंने कहा, क्या आपने कांटों वाला रास्ता देखा है? हज़रत उमर ने कहा, हाँ। पूछा, फिर आपने क्या किया? हज़रत उमर ने फरमाया, मैंने पांचे ऊपर उठाए और इनसे बचकर निकल गया। हज़रत उबई बिन काब ने कहा, यही तक़वा है, यानी चारों तरफ गुनाहों के कांटे हैं, उन कांटों से बचकर जन्नत की राह की तरफ निकलना है। हज़रत उबई बिन काब ने कहा, यही तक़वा है। हज़रत अबू दरदा ने फरमाया, तक़वा हर किस्म की खैर का जामे है और ये वो चीज़ है जिसकी अल्लाह ने अव्वलीन और आखिरीन को सख्त ताकीद फरमाई है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा के खलीफा सदरुल अफादिल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफान में लिखते हैं, तक़वे के मरातिब बहुत हैं। अवाम का तक़वा ईमान लाकर कुफ्र से बचना, मुतवस्सितीन का तक़वा अवामिर व नवाही की इताअत करना, यानी आम लोगों का तक़वा ये है कि ईमान लाकर कुफ्र से बच जाए, और जो मुतवस्सितीन है वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया उस पर अमल करते हैं और जिन चीज़ों से मना किया गया उससे बचते हैं। और आगे फरमाते हैं, खवास का तक़वा ये है कि हर ऐसी चीज़ को छोड़ देना जो अल्लाह ताला से गाफिल करे। फिर फरमाते हैं, हज़रत मुतरजिम यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क़ुद्दिस सिर्रुहु ने फरमाया, तक़वा 7 किस्म का है। नंबर 1, कुफ्र से बचना,
یہ بفضل ہی تعالی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ نمبر 3، ہر کبیرہ گناہ سے بچنا۔ نمبر 4، ہر صغیرہ گناہ سے بچنا۔ نمبر 5، شبہ والی چیزوں سے بچنا۔ نمبر 6، شہوات و لذتوں سے بچنا۔ نمبر 7، غیر کی طرف التفات اور توجہ کرنے سے بچنا۔ یہ اخص الخواص کا منصب ہے، اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں تقوی کی 7 قسموں کا بیان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے تحت حضرت صدر الافاضل نے تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا، یہاں سے مفلحون تک آیتیں ان مومنین کے حق میں ہیں جو ظاہراً اور باطناً ایمان والے ہیں، یعنی سچے مومنوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان کافروں کے بارے میں ہیں جو کھلے کافر ہیں، ظاہراً بھی کافر ہیں اور باطناً بھی کافر ہیں۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل سے وہ کافر ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھیں۔ نماز قائم رکھنے سے مراد ہمیشہ نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، تمام ارکان، فرائض، شرائط، سنتیں، مستحبات ادا کرنا، جو چیزیں نماز کو توڑنے والی ہیں ان سے بچنا، جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے بچنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے یہ معنی ہے، یعنی ایسے لوگ متقی پرہیزگار ہیں جو نماز کو ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، شرائط سب کی پابندی کرتے ہیں، اور جو چیزیں نماز کو توڑنے والی ہیں اور جو مکروہ ہیں ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ نماز کے حقوق 2 قسم کے ہیں، ایک تو ظاہری حق ہے، ظاہر سے یہی مراد ہے جو ابھی بیان ہوا، اور دوسرے حقوق باطنی ہیں، وہ ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، یعنی جب نماز پڑھے تو دل کو فارغ کر کے مکمل اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے، اور جو عرض کر رہا ہے، جو مناجات کر رہا ہے، اس میں محویت وہ پالے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد ہے، ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سا عمل لے گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ آپ دیکھیں، انداز دیکھیں، فرمایا نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو،
یعنی بے نمازی مشرکوں سے مشابہت رکھنے والا ہے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 61 پر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے، یعنی نماز کو چھوڑ دینا کافروں اور مشرکوں کا کام ہے۔ سنن نسائی پہلی جلد صفحہ نمبر 82 پر ہے، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم نماز کو ظاہری باطنی آداب کے ساتھ بجا لائیں گے۔ جو پچھلی نمازیں قضا ہو گئیں انشاءاللہ انہیں بھی ہم ادا کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اپنے مال میں سے خرچ کریں، بلکہ فرمایا مما رزقناہم، جو ہم نے مال انہیں دیا اسی میں سے خرچ کریں۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی کنجوس ہو، اور یہ کنجوسی نہایت ہی بری چیز ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائیں جو آپ سے پہلے اترا۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یعنی ہم پر ضروری یہ ہے کہ ہم اس طرح ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں پر جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی ہم مانتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، مگر نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں کہ اب یہ قبلہ منسوخ ہو گیا اور بیت اللہ قبلہ ہماری شریعت میں بن چکا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھیں، جسے یقین ہوتا ہے اور جس کے تصور میں آخرت ہوتی ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر ایسا شخص گناہ نہیں کرتا، پھر ایسا شخص اپنی اس قلیل بے وفا فانی دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور موت اچانک آئے گی، اس کا ایک وقت مقرر ہے لیکن ہم نہیں جانتے۔ دانا سمجھدار وہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے کہ جب قبر و آخرت کا معاملہ اس کے سامنے آئے تو اسے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔
آگے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جو متقی ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ادا کرتے ہیں، جو تمام آسمانی کتابوں پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب اگلی دو آیتیں ان کافروں کے رد میں ہیں جو ظاہراً بھی کافر تھے اور باطناً بھی کافر تھے، یعنی کھلے کافر۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم، انہیں برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں، یعنی جن لوگوں کی قسمت میں کفر لکھا ہے، انہیں نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے بعد اللہ کے دشمنوں کا ذکر فرمانا اس حکمت کے تحت ہے کہ انسان دونوں کو دیکھ لے اور پھر سوچے کہ میرا کردار کیسا ہے، میں اللہ والوں میں شامل ہوتا ہوں یا اللہ کے دشمنوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل، ابو لہب جیسے کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے، یعنی جن کے بارے میں لوح محفوظ پر لکھا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یعنی انہیں نصیحت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ جیسے زمین بنجر ہو اور ایسی بنجر ہو کہ کہا جائے کہ اس پر پانی ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے کوئی فائدہ نہیں، تو ایسے ہی ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ مگر تبلیغ دین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اس کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا، اسی لیے فرمایا سواء علیہم، ان کافروں پر برابر ہے۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ دین فرمانا یہ آپ کے درجات کی ترقی کا باعث ہے، اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، چاہے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اسے چاہیے کہ وہ تبلیغ دین کرتا رہے۔ تبلیغ دین کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اسے ثواب ملتا ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے وجود کا انکار کرنا، یا اس کی وحدانیت کا انکار کرنا، یا کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا، یا ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کرنا، یا کوئی ایسا فعل جو عند شرع انکار کی دلیل ہو، وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کفر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، کفر کر کر کے اس کفر کے مرض نے ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو مردہ کر دیا۔ جیسے یوں کہا جائے کہ کسی شخص نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو اوپر سے گرا دیا، اب کہا جائے کہ اب اسے دوائی کوئی فائدہ نہ دے گی اور یہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایسے ہی رسول اللہ سے دشمنی کر کے انہوں نے اپنے دل کو، اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو ایکسپائر کر دیا، برباد کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے دل مردہ ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو مردہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار دلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے، سننے، سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہو۔ تفسیر نعیمی پہلی جلد صفحہ نمبر 155 پر مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ختمہ کے معنی ہے چھپانا اور مضبوط کرنا اور انتہا کو پہنچنا۔ مہر لگانے کو ختم اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیز لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ مثلا کسی شخص نے کسی چیز کا پارسل کیا تو اس کو تھیلے میں بھر کر اس پر لاکھ وغیرہ کی مہر لگا دی، جس سے کوئی اس کو راستے میں کھول نہ سکے۔ یہاں ختم سے مراد مہر لگانا ہے، اور دل پر مہر لگانے سے یہ مراد ہے کہ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کفر و گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے، ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو برا سمجھنے لگے۔ کافر سرداروں کی طرف انہیں رغبت ہوئی اور انبیاء اور اولیاء سے بے رغبتی کرنے لگے۔ اب ان کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا کہ نہ ان سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان تک حق جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مہر والا پارسل، نہ تو اس میں سے کوئی چیز نکل سکے اور نہ کوئی چیز باہر سے جا سکے۔ قرآن کریم نے اس حالت کو یہاں ختم سے بیان فرمایا۔ اسی حالت کو دوسری جگہ طوبیہ سے بیان فرمایا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، جس کے معنی ہے چھاپنا۔ تیسری جگہ اس حالت کو اس طرح بیان فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 28، اغفلنا قلبہ، ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں قاسیتاً فرمایا، جس کے معنی ہے سخت کرنا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ ان سب الفاظ کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں۔ دل پر کفر کی مہر لگ جانا حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ قلوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کے لغوی معنی ہے الٹا ہونا، بدلنا۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا حال ہر وقت بدلتا رہتا ہے، ذرا دیر میں متقی بنتا ہے، تھوڑی دیر میں بدکار ہو جاتا ہے، کبھی دل خوش ہوتا ہے تو کبھی غمگین ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان میں تو قلب اس گوشت کے لوتھڑے کا نام ہے جو کلی کی شکل میں ہے
اور سینے کے بائیں طرف لٹکا ہوا ہے۔ روح اسی گوشت میں پیدا ہوتی ہے، اسی سے شریانیں رگوں کے ذریعے ہر عضو میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہی ہر جاندار کی زندگی کی اصل ہے۔ لیکن شریعت میں دل اس ربانی عطیے کا نام ہے جس کا تعلق اسی گوشت سے ہے۔ اسی عطیے پر انسانیت موقوف ہے، اسی سے رب کی فرما برداری اور شریعت کی پابندی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں قلب کے اکثر یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ جس طرح اس گوشت کے ساتھ جان قائم ہے، اسی طرح اس گوشت کے اندر جو ربانی عطیہ ہے اس کے ساتھ ایمان قائم ہے۔ اسی ربانی عطیے پر الہام الہی ہوتا ہے، اور یہی دلیلوں سے نتیجہ معلوم کرتا ہے۔ اسی کو سورہ قاف آیت نمبر 37 میں بیان کیا گیا، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب۔ بے شک اس قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہے۔ یہاں دل سے مراد گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر جو ربانی عطیہ اور نعمت ہے وہ مراد ہے، اور کہیں اسے نفس کہا گیا، جیسے سورہ شمس آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا اس کی قسم۔ یہاں نفس سے مراد وہی ربانی عطیہ ہے، اور کہیں اسے روح فرمایا، جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک تو وہ دل ہے، وہ قلب ہے کہ جسے ہم سمجھتے ہیں گوشت کا لوتھڑا ہے، اور وہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے۔ اس کے اندر ایک وہ صلاحیت ہے جس سے انسان حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ اسی بات کو مولانا جامی علیہ رحمہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دل جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ تو پنجرہ ہے اس ربانی عطیے کی کہ جو دل کے اندر ہے۔ اردو میں بھی کبھی کبھی بولا جاتا ہے فلاں آدمی بڑے دل والا ہے، وہاں دل سے یہی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر الہام اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ یہی معنی اس آیت میں مراد ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل اللہ کا فضل تھا، اور جو کہ ہر انسان کو ہدایت پر رہنے اور رب کو پہچاننے کے لیے عطا فرمایا گیا تھا، اور جو ذوق شوق اور کشف کا سرچشمہ تھا، اور جو کہ ایمان کے رہنے کی جگہ اور اس کا برتن تھا۔ جب اس پر ہی کفر کی مہر لگ گئی اور کفر سے وہ اس قدر بھر گیا کہ اس میں ایمان کی جگہ ہی نہ رہی، تو اب ان کے ایمان کی کیا امید ہے؟ ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ کفر کرنے سے، گناہ کرنے سے یہ دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے کفر سے اور گناہ سے محفوظ فرمائے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 313 پر اور مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 497 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان ہو جاتا ہے،
بس اگر وہ توجہ کرے، اس گناہ سے باز آئے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ سیاہ نشان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کی تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ ہے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، ذرا غور فرما لیجئے کہ ساری زندگی میں ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اور گناہ کر کر کے ہمارے دل پر کتنی سیاہی آ چکی ہوگی، اور گناہ کر کر کے دل میں کتنی سختی آ چکی ہوگی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ دل گندا ہے، بندہ اللہ کا قرب اور اس کے محبوب کا قرب نہیں پا سکتا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا، دل کی صفائی کا ایک طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، اور توبہ کی شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں ان گناہوں کو گناہ سمجھے اور شرمندہ ہو سکے تو اس پر ندامت کی آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، اور یہ پختہ ارادہ کرے کہ مالک اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور پھر جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اس پر باقی ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جو نماز روزہ وغیرہ باقی ہیں وہ ادا کرے، جو مسلمانوں کے حقوق غصب کیے ہیں، کسی کا مال لوٹ لیا ہے، کسی کا قرضہ دبا لیا ہے تو وہ واپس کرے، لوگوں سے معافی مانگے اور بار بار استغفار کرے، تو اس کی برکت سے اس کا دل اجیالہ ہو جائے گا اور دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں، یعنی 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی توبہ کریں اس وقت یہ نیت ضروری ہے کہ اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر اس وقت تو نیت تھی کہ میں کبھی نہیں کروں گا، پھر شیطان نے گناہ کرا دیا، تو جب توبہ کی تھی وہ توبہ قبول ہو گئی، اب شیطان نے گناہ کرا دیا تو نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا ہے، پھر سچی پکی توبہ کریں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی یہ برکت ہے کہ جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام غزالی کہ اگر پھر شیطان کوئی گناہ کرانے میں کامیاب ہو گیا تو پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، اب وہی گناہ ہے جو نامہ اعمال میں اب لکھا ہے، پھر سچی پکی توبہ کرے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب توبہ کرے تو اس وقت پختہ ارادہ ہو کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نے توبہ نہ کی اور گناہ کرتے رہے تو گناہ کر کر کے ہمارا دل سخت ہوتا جائے گا، اور بسا اوقات گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر ایمان کی توفیق نہیں ملتی اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بربادی ہے، تباہی ہے۔ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی
من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں نفس و شیطان پر غلبہ عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔